یہ مسلمان ہے جس کو جسم کا تو بڑا خیال ہے، ڈاکٹر اگر ایک مرتبہ کہہ دے کہ آپ کی شوگر بارڈر لائن پر، اب آپ میٹھا نہیں کھاؤ گے، تو وہ چھوڑ دے گا۔ ڈاکٹر کی سننی ہے، وہ ایک صفحے پر آپ کو جس رائٹنگ میں لکھ کر دے دے دوائیوں کا پورا پرچہ، آپ کو مجھے پڑھنے بھی نہیں آئے گا تو بھی اسٹور پہ جا کے چپ چاپ کھڑے ہو جائیں گے اور رپورٹ کی طرح کھڑے ہو کر اس کو پرچہ دیں گے۔ وہ 1000 روپے کا بل بنا کر 1000 روپے دیں گے، بلکہ سمجھیں گے کہ کتنے ٹائم پینی ہے، 4 دفعہ سمجھیں گے۔ دکھ ہوتا ہے کہ آپ اور میں ایمان کی بالکل فکر نہیں کرتے، جسم کی اتنی فکر ہے، ایک مرتبہ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو یہ چیز استعمال نہیں کرنی، ہم چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو واک کرنی ہے تو بوڑھے سے بوڑھا بھی آپ دیکھو گراؤنڈ کے اندر واک کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا، پرہیز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ سب جسم کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے قریب والوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ پرہیز کریں، وہ سبزی استعمال کریں، وہ فروٹ کھائیں، وہ گوشت کو چھوڑ دیں، وہ اس کو چھوڑ دیں، وہ اس کو چھوڑ دیں۔ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، منع نہیں ہے، پرہیز ضروری ہے، انسان کو فٹ ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، لیکن ہم شروع بھی جسم پر ہو گئے، ختم بھی جسم پر ہو گئے۔ جو روح کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ اگر اس کا علاج نہیں ہوگا تو حال یہی ہوگا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، ہمیں جماعت آ رہی ہوگی، قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، ہمیں سستی ہو رہی ہوگی، قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، ہمیں نیند آ رہی ہوگی۔ جیسے آپ کو ٹھنڈا پانی، زیادہ میٹھا، یہ آپ کے جسم کو بیمار کر دیتا نا، ایسے جو میوزک سننے کا عادی ہوتا ہے، جو گانے سننے کا عادی ہوتا ہے، اندر کا جو باطن ہے نا، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو خراب کر دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے باطن کے اندر ایسی خرابی آتی ہے کہ پھر اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا، پھر اس کی طلب گناہوں کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے موبائل فون پہ بھی ٹیونز لگی ہوئی ہیں، اب ہم اگر اس کو برا نہ سمجھیں تو یہ موبائل ٹیون اگر ہم نے ریگولر لگا کے رکھی تو اس کی نحوست یہ آتی ہے کہ انسان پھر اور میوزک کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے، یہ جو گانے پر دیوانے ہو جاتے ہیں، جو گانے والی عورتوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اور ہے۔ حبیب سنو، اللہ نزل احسن الحدیث، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت جو بات نازل کی ہے، کتابا متشابہا مثانیہ، وہ کتاب ہے جس کے مضمون آپس میں ایک جیسے ہیں، جو دوہرے بیان والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے قرآن میں جو آیات متشابہات نازل کی ہیں وہ کتنی عظیم باتیں ہیں، اور جو حبیب پکا مومن ہوتا ہے نا، اور جس کے سینے میں ایمان رچ بس جاتا ہے، اور جس کو حقیقت ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ اکبر، محبوب ان کی شان یہ ہے کہ وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ جب قرآن ان کے کانوں میں پڑتا ہے تو قرآن سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر قرآن سن کر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا حبیب یہ وہ ہیں جن کو ہم نے ایمان کامل دیا ہے، انہیں میوزک کے اندر، گانوں کے اندر سکون نہیں ملتا۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کے کانوں میں قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو قرآن سن کر جھوم اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔